حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحج کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، بے شک اللہ تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ صبح سے شام تک اس بارے میں غور فرماتے رہیں کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی جانب سے۔ 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ نے اس پر عمل کرنا یعنی اپنے بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ فرما لیا، جس کی وجہ سے ذوالحج کو یوم النحر یعنی ذبح کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے چل پڑے۔ اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر تقریباً 7 سال یا تھوڑی اس سے زیادہ تھی۔ شیطان ان کی جان پہچان والے ایک شخص کی صورت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، اے ابراہیم، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا، ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان کہنے لگا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ اس کام کے لیے چلے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا، اگر یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے تو میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت حاجرہ کے پاس گیا اور ان سے پوچھا، ابراہیم آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ نے جواب دیا، وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے حضرت حاجرہ کو بھڑکانا چاہا کہ ابراہیم سمجھتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس پر حضرت حاجرہ نے کہا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے بہت اچھا کام کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل کے پاس گیا اور انہیں بھی بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی بہت اچھا جواب دیا، اگر میرے ابو جان اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر کوہ صبیر پر پہنچے تو انہیں اللہ کے حکم کی خبر دی، اے میرے بیٹے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یہ میں نے خواب دیکھا۔ یہ سن کر فرما بردار بیٹے نے جواب دیا، اے میرے باپ، کیجئے، آپ کو جس بات کا حکم ہوا ہے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر ہی پائیں گے۔ حضرت اسماعیل نے اپنے والد محترم سے کہا، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجیے تاکہ میں ہل نہ سکوں۔ میرے خون کی چھینٹوں سے اپنے کپڑوں کو بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہو سکیں۔ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے تاکہ میری محبت غالب نہ آ جائے۔ جب آپ امی کے پاس جائیں تو میرا سلام کہنا اور مناسب ہو سکے تو میری قمیض میری والدہ کو دے دینا، اس سے ان کو صبر آ جائے گا۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل نے کہا تھا ٹھیک اسی طرح باندھ دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا یعنی گلا نہ کاٹا۔ اس وقت حضرت ابراہیم پر وحی نازل ہوئی، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ بے شک یہ ایک آزمائش تھی۔ جب حضرت ابراہیم نے آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل ایک دمبا لے کر آئے اور حضرت اسماعیل کی جگہ وہ دمبا ذبح ہوا۔